سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین سبحان اللہ الصلاۃ اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ووزیرہ وعقیہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین فاتح الخیبر والخندق والأوحد والحنین والد شبیر وشبت
آنی امیر المؤمنین نعرہ حیدری وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد. زندہ و سلامت رہے کائنات کا خالق آپ کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ کرے. الہی آمین. جتنے قدم چل کے مرد و زن اس امام بارگاہ اس مسجد میں تشریف لے کے آئے ہیں، عظیم خالق ہر قدم کے عوض آپ کے والدین کے، آپ کے اساتذہ کے، آپ کے دوستوں کے، آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کے تمام رشتہ داروں کے، بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. الہی آمین. سبحان اتنی اللہ. حاجتیں لے کے آئے ہیں، الہی کائنات کا خالق آپ کو یہاں سے خالی نہیں بلکہ جھولیاں بھر کے جائیں. الہی آمین. جن مرحومین کے اصال کے لیے آج کی یہ دعائے کمیل اور مجلس ادا کا پروگرام ہے، بطفیل آل محمد چھہادہ معصومین علیہ السلام، الہی آمین. خصوصاً ولی اعظم امام زمان کے طفیل، الہی آمین. خدا ان کے درجات کو عالی سے متعالی تر فرمائے. الہی آمین. ایک محبت فرمائے صلوات پڑھنے والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آسان سی گفتگو ہے، ماشاءاللہ. طریقہ کار بعض وقت سوال بھی کر لیتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اپنے عزیز سے سوال پوچھوں اور وہ مائنڈ نہ کر جائے. ماشاءاللہ. طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو لیکچرار، پروفیسر، پڑھانے والا، معلم، مربی ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ پہلا سبق یاد ہوا ہے یا نہیں. سبحان اللہ. بے شک. لیکن ہماری مجالس اور محافل کا جو وتیرہ اور طریقہ کار ہے وہ کچھ تھوڑا سا چینج ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس ماحول کو بھی لے کے چلوں اور ایک نئے انداز سے بھی اپنی بات آگے آپ تک پہنچا سکوں. امید ہے آپ سارے بیدار بیٹھے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پہلا لفظ استعمال کر رہا ہوں مراقبہ. سبحان اللہ. مراقبہ یعنی اپنی حفاظت کرنا. اہل لغت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے اوپر نگاہ رکھنا، اپنی حفاظت کرنا، ہر وقت اپنا خیال رکھنا. یہ جو ہر وقت اپنا خیال رکھنا ہے، ہر وقت اپنی ٹو میں رہنا ہے. ٹو فارس پنجابی کا لفظ ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ڈھونڈنا. اپنی ٹو میں رہنا ہے. اس کے 4 مرحلے ہیں. ماشاءاللہ. پہلا مرحلہ اس کو کہتے ہیں مشارطہ. مشارطہ. دوسرا ہے مراقبہ، اور تیسرا ہے محاسبہ، اللہ. اور چوتھا ہے معاتبہ. سبحان. ماشاءاللہ. آسان سے اس کی تشریح کرتا چلوں. مشارطہ شرط سے ہے، اپنے ساتھ ایک شرط لگانا. شرط یعنی عہد کرنا، اپنے ساتھ وعدہ کرنا. عہد و پیمان ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس عہد و پیمان کو علماء اخلاق نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ سب سے بہترین وقت صبح کا ہے. جب آپ کی آنکھ کھلے، اب کراچی والوں کی آنکھ دن 12 بجے کھلتی ہے،
اسلام آباد والے بھی تھوڑی تھوڑی ان کی نقل اتارنے میں کوشش کر رہے ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ ماشاءاللہ۔ راتوں کو ہم جاگتے ہیں، دن کو ہمارا بستر گرم ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس وقت بھی آپ اٹھیں، خدا کو یاد کیا یا نہیں کیا، موبائل کو دیکھ کر دوستوں کے واٹس ایپ پہ آئے ہوئے میسج کو پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن جو ہی ہماری آنکھ کھلی تو اپنے ساتھ ایک ہم نے عہد و پیمان کیا، اپنی ایک لسٹ بنائی، آج میں نے یہ کام کرنے ہیں، فلاں فلاں کام آج نہیں کرنے کل کروں گا، یہ جو کام ہے آج نہیں کرنے، کل بھی نہیں کرنے، ہفتے بعد کرنے۔ یہ انسان کی ایک لائف، ایک زندگی نظم و ضبط، اپنے آپ کو منظم رکھنا، یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں، جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں، جب ہم موسموں کو دیکھتے ہیں، سردی گرمی کو دیکھتے ہیں، تو ہر ایک چیز میں نظم نظر آتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی نظم ہونا چاہیے۔ جو اب تک منظم نہیں ہوئے، نماز ہمیں منظم بناتی ہے، روزہ ہمیں منظم بناتا ہے، عزاداری کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے صبح اپنے ساتھ ایک شرط باندھی، یہ کام کرنے ہیں، یہ ہو گیا مشارطہ، اپنے ساتھ شرط باندھی۔ دوسرا لفظ ہے مراقبہ، مراقبت کرنا، حفاظت کرنا۔ کس چیز کی؟ اپنی وہ جو صبح شرط باندھی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں نے جو صبح وعدہ کیا تھا اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ساتھ جو عہد کیا تھا، اس کے اوپر میں کاربند کتنا ہوتا ہوں، کتنی میرے اندر وسعت ہے، کتنی میرے اندر طاقت ہے، کتنی میرے اپنی فکر اور اپنے عمل کے اوپر کمانڈ ہے، کتنا میں اپنے ساتھ مخلص ہوں کہ اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو دوسروں کی بات نہیں کر رہا۔ کسی سے کہا تھا کہ میں نے آپ کا جو قرض لیا ہے 2 ہفتے بعد دوں گا، 2 سال گزر جاتے ہیں، لیکن ہم اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ لیکن آج بات اپنے ساتھ ہے، میں حضرت انسان کس مقام پہ کھڑا ہوں، میری تربیت کیسی ہوئی ہے، میں گوہر بنا ہوں یا پتھر ہوں، کیا صورتحال ہے میری۔ میں نے جو اپنے ساتھ شرط باندھی ہے اس کا میں نے کیا کرنا ہے جی؟ حفاظت کرنی ہے، مراقبہ۔ میں نے اس کی حفاظت کی۔ میں نے دیکھا کہ صبح میں نے کہا تھا کہ آج میں نے 10 روپے صدقہ دینا ہے، صدقہ دیا یا نہیں؟ آج میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھنی تھی، پڑھنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھی ہے یا نہیں؟ آج میں نے اپنے افسر کا وہ فائل جو مجھے دی تھی، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اپنے ساتھ وعدہ کیا کہ کل وہ میں نے کام حتمن کرنا ہے۔ جو میں نے وعدے اپنے ساتھ کیے ہیں صبح، اس کی حفاظت کرنی ہے پورا دن۔ سبحان۔ جب شام کا وقت ہو جائے گا آئیں، اب میں نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ حساب، محاسبہ حساب سے، اپنا حساب و کتاب کرنا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ جو صبح شرط باندھی تھی اور پورا دن میں نے آیا اس کی حفاظت یا اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا، رات کا وقت ہوگا اور علماء اخلاق یہی فرماتے ہیں کہ بہترین اس کا وقت ہے جب انسان بستر پر جائے، سونے کے لیے جائے۔ جس طرح دکاندار شام کے وقت اپنا کلوزنگ کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ آج میں نے 70,000 2,000 5,000 جتنے کا بھی سامان لیا تھا، بک کتنا گیا ہے، رہ کتنا گیا ہے، پروفٹ کتنا ہے، کل کیا، حساب و کتاب کرتے ہیں۔ تو آئیں ہم بھی اپنا حساب و کتاب کریں کہ صبح جو میں نے شرط باندھی تھی، 1 مہینہ جو پہلے شرط باندھی تھی، 1 سال پہلے جو میں نے وعدہ کیا تھا، 23 ماہ رمضان کی رات میرے سر پہ قرآن تھا اور میں بار بار یا رب کی صدا دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، خدا سے وعدے کر رہا تھا، خدایا میں گناہ نہیں کروں گا، میں کسی کو اذیت نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ وعدے جو 1 سال پہلے، ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے، وہ جو میں نے وعدے کیے تھے خدا سے اور پھر اس کا میں بار بار تکرار بھی کرتا رہا ہوں، آئیں آج میں دیکھوں میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں، آیا ناکام ہوں یا کامیاب۔ تو اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ جس طرح ہماری عدالتوں میں بھی آج کل جو ہے وہ جو سیاستدان ہیں جو ان کا بھی حساب و کتاب
چوتھے نمبر پر آتا ہے معاتبہ. معاتبہ تنقید سے ہے، اپنے اوپر تنقید کرنی ہے، اپنے آپ کو اپنی ہی عدالت میں کھڑا کرنا ہے. معصومین کی عدالت میں نہیں، خدا کی عدالت میں نہیں، استاد یا والد کی عدالت میں ان کے روبرو نہیں، اپنی ضمیر کی عدالت کے سامنے. اللہ کہ میں جو وعدے پہ وعدہ کرتا ہوں تو آیا میری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کہیں طغیانی تو نہیں آ گئی؟ تابوت کا اثر تو نہیں میرے اوپر؟ وعدہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں. علماء عرفان فرماتے ہیں کہ یہ جو بیج ہوتا ہے نا، بیج، ہم اپنی زبان میں اس کو مکھلی سے مثال دیں، کہتے ہیں یہ زیادہ نہ کھایا کریں. ہم جب قوم میں تھے، ہمارے استاد آ گئے، سید سجاد ہاشمیان تھے، تو وہی یہ فرما رہے تھے. تو ایک ترکی کے برادر تھے، انہوں نے پوچھ لیا آغا کیوں نہ زیادہ کھائیں؟ کہتے ہیں یہ انسان کے ارادے کو کمزور کر دیتا ہے. ہم نے کہا یہ تو ڈرائی فروٹ ہے، یہ تو تقویت پہنچاتا ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے. کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ جو سورج مکھی کا جو بیج ہے، یا یہ جو ہندوانے کا یا بلاخر یہ جو بیج ہے جیسا وہ پھلی ہے، یہ در حقیقت انسان کے سامنے جب ہوتا ہے تو کھا رہا ہوتا ہے، اس سے کچھ بنتا بھی نہیں ہے، پیٹ بھی نہیں بھرتا، اور پھر انسان ایک دفعہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بس یہ آخری دانہ ہے. لیکن دل ناخواستہ پھر ہاتھ بڑھتا ہے اور پھر انسان شروع کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے بس اب نہیں کھاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہاتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو تکرار ہے بار بار، یہ انسان کے ارادے کو کمزور بنا دیتا ہے. اور کوئی ضروری نہیں کہ یہ دینی ادارہ ہے، دینی انسان کا جو ارادہ ہے نا، زندگی کے معاملات میں قوت فیصلہ انسان کی کمزور ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں کہ گاڑی اگر آپ چلا رہے ہیں اور آپ اوورٹیک کرنا چاہتے ہیں تو سامنے والی گاڑی کو دیکھنا پڑے گا اس کی سپیڈ کیا ہے، اس کی لین کیا ہے. اگر آپ نے بر وقت فیصلہ کیا، قوت فیصلہ آپ کی تیز ہوئی، تو آپ نکل جائیں گے یا پھر بریک لگا دیں گے. قوت فیصلے کی، رکنا ہے یا نکلنا ہے. لیکن اگر قوت فیصلہ آپ کی متزلزل ہو گئی اور آپ فیصلہ نہ کر سکے اور کہا کہ ٹھیک ہے نکل جاؤں، لیکن وہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کا ارادہ جو ہے وہ بعد میں ہوا، تو پھر تصادف ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو شرط باندھی تھی اس کی حفاظت کی، رات کے وقت اس کا محاسبہ کیا اور پھر تنقید کی. یہ ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے. کاروبار ہو، تجارت ہو، پڑھائی ہو، سفر ہو، دینی معاملات ہو، سیاسی معاملات ہو، یہ ہر جگہ پر اس فارمولے کو اپلائی کریں تو پھر امام کا وہ فرمان ہمیں یاد آ جائے گا کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرہ. اے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ، میں تجھے تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. اور دوسرا جملہ کہا کہ اپنی زندگی کے امور میں نظم لے کے آؤ. سبحان اللہ. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. تو صبح کے ٹائم پر ایک وظیفہ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ وہ پڑھا کرو، اور وہ سورہ عصر ہے. سورہ عصر کی تلاوت. انسان گھاٹے میں ہے لیکن وہ گھاٹے میں نہیں جو ایمان لے کے. اس کی ہر روز تلاوت کیا کرو، ترجمے پہ غور کیا کرو، اور پھر اپنے آپ کو سامنے رکھا کرو، میں کتنا گھاٹے میں ہوں، میں کتنا فائدے میں ہوں. تقریباً 1-2 مہینے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک وظیفہ بتاؤں گا، اور وہ وظیفہ امید کرتا ہوں کہ سارے اس کو پر عمل کریں گے. آج بھی دیکھتے ہیں کہ آخر مجلس جو ہے اس کے اوپر کس قدر جو ہے وہ آواز آتی ہے. اور وہ واقعہ بالکل مختصر سا ہے، اور درود کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جس سے خدا بھی انجام دیتا ہے، سبحان اللہ. فرشتے بھی انجام دیتے ہیں. اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم بھی جو ہے وہ رسول اور اس کی آل پر درود پڑھا کرو. ایک دفعہ درود پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.
انسان باہر سے مسجد سے باہر سے امام بارگاہ کے باہر سے گزر رہا تھا اور اس کے کانوں پر وائز مولانا خطیب ان کی آواز گئی کہ جو بھی انسان اپنی زندگی کا یہ وتیرہ بنا لے کہ اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے ہر مقام پر وہ درود پڑھے نبی اور اس کی آل پر تو خدا اسے چھت پھاڑ کے دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس نے باہر سے گزرتے ہوئے سنا. ہم جو سامنے بیٹھے ہیں ہم بہت کچھ سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. سبحان اللہ. ناراض تو نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. کوشش کریں کہ جب بھی کوئی نصیحت کرنے والا وہ ہمارا تایا ہو, ہمارا والد ہو, ہمارا استاد ہو, بزرگ ہو, جب ہمیں کوئی نصیحت کرے اسے لے لیں, عمل کرنے کی کوشش کریں. عمل کریں گے تو زندگی بنے گی, عمل نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. جملہ سنا کہنے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی درود پڑھے تو خدا اسے چھت پھاڑ کے دیتے. اسی وقت درود پڑھا, گھر چلا گیا, گھر جو ہی چارپائی پہ بیٹھنے لگا درود پڑھا, اٹھنے لگا درود پڑھا, کھانا کھانے لگا درود پڑھا. ورد اس کی زبان کے اوپر درود ہے. صبح اٹھا, اپنی کلہاڑی, اپنے وہ وسائل, وہ آلات اٹھائے کہ جن سے اپنی وہ روزی کماتا تھا. لکڑہارا یعنی لکڑیاں کاٹنے والا, جنگل کی طرف گیا. جنگل کی طرف جب جا رہا تھا تو رستے میں اسے ٹھوکر لگی یا اس کے ہاتھ سے وہ کلہاڑا وہ گرا. زمین پر گرا تو ایک غیر معمولی صدا آئی. پریشان ہو گیا, کہنے لگا زمین تو کچی ہے, پتھر بھی نہیں ہے, یہاں پہ آواز جو کھڑ کی ڈھن کی اس طرح کی جو چھن کی آواز آئی ہے, ایسی آواز نہیں آنی چاہیے تھی. یقیناً یہاں پہ کچھ ہے. مٹی ہٹائی, کیا دیکھتا ہے ایک دیگ ہے. پریشان ہوا, یہ دیگ یہاں پہ کیوں چھپی ہوئی, مخفی. ڈھکنا کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اندر ہیرے جواہرات ہیں. ہیرے جواہرات کو دیکھ کر اس نے ڈھکنے کو بند کر دیا. توجہ فرمائیے. ماشاءاللہ. ڈھکنے کو بند کر کے سوچ کے کہتا ہے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جو درود پڑھے گا خدا اسے چھت پھاڑ کے دیتا ہے, یہ تو زمین میں ہے. اور دوسری بات, یہ زمین میری نہیں, یہ کسی اور کی ہے, یہ میرا مال مٹی اوپر ڈال دیتا ہے اور اپنے کام کو چلا جاتا ہے. آئیں ذرا اپنا محاسبہ کریں. سبحان. اگر ہمیں دیکھ ملتی کیا کرتے؟ فرض کرے کہ میں ہی ہوتا, میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں, اباب بھی ہے, کباب بھی ہے, اور اگر کسی کے پاس نہ ہوتی تو اپنی قمیض اتار لیتا, قمیض نہ ہوتی تو شرٹ اتار لیتا. کسی نہ کسی طریقے سے فوراً اس دیگ کو غائب کرتے ہم. ہماری حالت یہی ہے نا, رستے میں پڑا ہوا 1000 روپیہ پڑا تھا, ہم نے اٹھا لیا. انگوٹھی پڑی تھی, ہم نے اٹھا لی. میری تو ہے نہیں, 1000 روپے میرا تو ہے نہیں. مثال سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, ہم اپنا ذرا حساب کرتے جائیں, اپنا محاسبہ کرتے جائیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کہنے لگا یہ مولانا صاحب نے کہا خدا چھت پھاڑ کے دیتا ہے, یہ چھت سے نہیں, یہ زمین میں, اور یہ زمین میری نہیں, یہ غصبی ہے میرے لیے. اپنی لکڑیاں لے کر بازار فروخت کر کے گھر پہنچا. رات کا وقت ہوا, اپنی بیوی کو پورا قصہ سنایا. میری ماں اور بہنیں تو کہنے لگا اے میری شریک حیات, آج جب میں جا رہا تھا میرے ہاتھ سے اوزار گرے اور ایک آواز آئی, زمین کا وہ اوپر سے مٹی ہٹائی تو نیچے سے دیگ ہیرے جواہرات ملے, بند کر کے آ گیا. کہنے لگی وہ تیرا ہی مال تھا. بڑی کوشش کی اس نے سمجھانے کی, احمق ہے, بے وقوف ہے, کتنے ہم غریب ہیں, خدا نے جب تجھے دیا ہے تو اٹھا لیتا. کہنے لگا نہیں, مولانا صاحب نے کیا کہا جی, چھت پر یہ جو گفتگو ہو رہی تھی, پڑوس میں ایک گھر تھا یہودی کا, اس نے ساری گفتگو سنی.
सुनते हुए गुफ्तगू हंस रहा था और कह रहा था कि ये मुसलमान वाकई बेवकूफ है, वाकई अहमक है, वाकई इसका अकल काम नहीं करता। इतना बड़ा माल उन्हें छोड़ के आ गया। उसने कहा इससे पहले कि सुबह हो और इसका इरादा तब्दील हो जाए, मैं जाकर उसको ठिकाने लगा। उसने औजार उठाए और जो मुशख्खसात, जो जगह की उसने निशानदेही की थी, वहां पहुंचा, देखा वाकई देख मौजूद है, खुश हो गया। ढकना देख कर जो ही उठाता है, क्या देखता है कि उसके अंदर सांप है, उसके अंदर बिच्छू है, जहरीले जानवर है। फौरन ढकना बंद किया और कहते हैं अजीब, ये मुसलमान जिसे मैं अहमक कह रहा था, जिसे मैं बेवकूफ कह रहा था, ये तो बहुत बड़ा साजिशगर है, ये तो साजिशी है, इसने तो प्लानिंग की है। ये मुझे सुना रहा था कि मैं सुनूं, मैं रात के अंधेरे में जाऊं, उस देग में हाथ डालूं, वो सांप बिच्छू मुझे काटे, मैं मर जाऊं और ये मेरे मकान के ऊपर कब्जा कर ले। जब ये उसकी फिक्र जो है वो प्रमाण चढ़ रही थी तो कहने लगा अच्छा मैं इसका खुद इलाज करता हूं। उसने एक कपड़े का एक हिस्सा बनाया, अपने सर पे रखा और पूरी देग को उठा के अपने सर पे उठाया और चला अपने घर की तरफ। अपने घर में दाखिल हुआ, अपने घर की सीढ़ियों से उस मोमिन के घर की छत पे आया, अल्लाह अकबर। और छत पे आकर उसने आकर छत को फाड़ना शुरू किया। छत को फाड़कर वो देग उसने उंडेल दी। जब उसने वो देग उंडेली तो सामने उसे महसूस हो रहा था सांप बिच्छू है, लेकिन जब एक दफा देखता है कि ये तो हीरे जवाहरात गिर रहे हैं, अपनी देग को पीछे कर कहता है ओहो, ऊपर ऊपर सांप थे, अल्लाह अकबर। नीचे तो सारा हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है, कीमती जेवरात है। जो ही पीछे किया फिर क्या देखता है कि फिर वही सांप है, वही बिच्छू है, वही तमाम चीजें, पूरी देह को ढेल देता है। उधर वो मियां बीवी जो दूसरे कमरे में सोए हैं, एक दफा आवाज छन छन की सुनकर जाग जाते हैं, कहते क्या हो रहा है हमारे घर में, आकर देखें तो सही दूसरे कमरे में ये सदाएं, ये आवाजें कैसी हैं। जब दरवाजा खोलते हैं तो पूरा कमरा रोशन है, सुभान अल्लाह, पूरा कमरा मुनव्वर है, और एक दफा छत से जो है वो हीरे जवाहरात की बारिश हो रही है। उस दफा वो अपनी बीवी की तरफ रुख करके कहता है, हमें पंजाबी में कर्मा लिए, सुभान अल्लाह। अब देख वो मौलाना साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो दरूद पाक पढ़ता है खुदा इससे छत फाड़ के देता है, ये माल मेरा है, वो माल मेरा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से पता चला कि अगर कोई इंसान खुलूस दिल से कोई भी अमल, कोई भी विर्द अपनी जिंदगी का वतीरा बना ले तो खुदा उसे छत फाड़ के देता है। बेशक। अब आप परेशान बैठे हैं कि अगर हमने यही विर्द दरूद पाक का बना लिया तो हमारे तो लिंटर के मकान है, और लिंटर का मकान उसका जो छत है वो तो 5-10 लाख का बनता है या इससे भी ज्यादा। ये तो नुकसान हो जाएगा, शायद फायदा थोड़ा हो, नुकसान ना। ये एक कलमा है, खुदा छत फाड़ के, उसके लिए तो ऐसा ही हुआ, लेकिन हमारे लिए इसका क्या मकसद है? इसका मतलब है कि खुदा ऐसे खजाने से, ऐसे रस्ते से देगा जहां से तुम्हारा वहमो गुमान ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। हम दुआ करते हैं कि खुदा मुताल हमें ये दरूद पाक को आवाज़ बुलंद पढ़ने की भी आदत दे, और ये रोज़े जुमा दरूद की एक तस्बीह 100 दफा पढ़ना ये मुस्तहब अमल है, और बहुत सारे इसके फवायद हैं, या वक्त इजाज़त नहीं देता। उम्मीद करते हैं कि जब भी कोई जाकिर, मौलवी, खतीब, वाइज जब भी सलवात कहे तो सलवात पढ़ने से इंसान के अंदर की जो कदूरतें हैं वो भी ख़त्म होती हैं, और इंसान को इसी की वजह से सेहत भी मिलती है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। अगर चाहते हैं कि रूहानी जिस्मानी हमें सेहत भी मिले और हमारी दीगर हाजात भी पूरी हो तो बावाज़ बुलंद सा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा बस
مولا علی علیہ السلام کی اللہم صلی علی 19 ماہ رمضان کو آخری دفعہ اپنے گھر سے جو حرکت کی اور مسجد کی طرف گئے، اذان دی، اذان کے بعد نماز، اور نماز کی حالت میں مولا علی کو ضرب لگی۔ اللہ 19 ماہ رمضان کو ضرب لگی اور 21 ماہ رمضان کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ میں کیونکہ کھڑے ہو کے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ 19 ماہ رمضان کو ضرب اور 21 ماہ رمضان کو امیر کائنات کی شہادت۔ جب آخری وقت آیا نا مولا علی کا، تو طبیب نے آ کر ایک دفعہ بتا دیا امام حسن مجتبیٰ کو کہ مولا جان اب آپ کے بابا کے بچنے کے آثار نہیں، زہر کا اثر بہت زیادہ ہے۔ ہر بیٹے کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ میرا بابا بچ جائے، امام حسن مجتبیٰ کی بھی خواہش یہی ہے، لیکن طبیب نے کہہ دیا اپنے بابا سے کہیں وصیتیں کرنا شروع کریں۔ جہاں پر مولا علی نے بہت ساری وصیتیں کی، وہیں پر ایک دفعہ پورے خاندان کو اکٹھا کیا، جمع کیا پورے خاندان کو، اور مولا حسن مجتبیٰ کو کہا بیٹا ادھر میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جب امام کھڑے ہوئے، تمام خاندان کو کہا اے میرے اہل حرم، آج کے بعد حسن تمہارا سردار ہے، اور یاد رکھنا میرے بعد حسن کو علی سمجھنا، یہ تمہارا سید و سردار ہے۔ پھر سارے خاندان کو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، حسن بیٹا ان سب کا خیال رکھنا، اور پھر کچھ گھر کے اندر بطخیں بھی تھیں، پرندے بھی تھے، ان کی حفاظت کا بھی کہا، بیٹا ان کا بھی خیال رکھنا، اور اگر ان کی حفاظت، ان کے دانے پانی کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ پورے خاندان کو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا۔ پھر مولا حسین کو بلایا اور امام حسن کا ہاتھ لے کر امام حسین کے ہاتھوں پر رکھ کے کہا حسن بیٹا پورا خاندان تیرے حوالے اور تو میرے حسین کے حوالے، تو میرے حسین کے حوالے۔ حسین مولا روئے اور رو کر بابا کو کہتے ہیں بابا جان حسن میرا بڑا بھائی ہے، پورا خاندان ان کے حوالے کیا اور میرے بھائی کو میرے حوالے کیا، بابا پھر مجھے بھی بتائیں میں کس کے حوالے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بابا میں حسین کس کے حوالے؟ آواز آئی میرا عباس کہاں ہے؟ غازی کے مریدوں مولا عباس سامنے آ گئے، سر کو جھکایا، بابا میں حاضر ہوں، امام حسین کا ہاتھ لے کر جناب عباس کے ہاتھوں پہ رکھ کے کہا اے حسین تو میرے عباس کے حوالے۔ عباس نے رو کر کہا یا ساتھ رونے کی ایک اور آواز بلند ہوئی، پوچھا کون ہے رونے والی؟ آواز آئی کون ہو سکتی ہے؟ میں ام البنین ہوں، کیوں رو رہی ہے؟ آواز آئی مولا پورا خاندان حسن مولا کے حوالے، حسن مولا حسین بادشاہ کے حوالے اور حسین میرے عباس کے حوالے۔ مولا بتائیں تو صحیح میرا عباس کس کے حوالے؟ میرے مولا کی آواز آتی ہے میری عزتوں والی میری پردے دار بیٹی زینب کبریٰ کہاں ہے؟ پردے میں لپٹی ہوئی جناب زینب کبریٰ سامنے آ کے کھڑی ہوئی، بابا میرا سلام ہو۔ عالیہ کی طرف دیکھ کر میرے مولا کی آواز آتی عباس تو میری زینب کے حوالے۔ کیا بی بی نے رو کر کہتی ہے بابا ہمیشہ بیٹیوں کو بھائیوں کے حوالے کیے جاتا ہے، یہ تو میرا بھائی ہے اور آپ عباس کو میرے حوالے کر رہے ہیں، بابا بتا کے جائے میں زینب کبریٰ کس کے حوالے؟ میرے مولا کی آواز آتی ہے وہ پینگے میں سویا ہوا سجاد اٹھا کے لے آؤ۔ جب سجاد مولا کو لایا زینب کبریٰ کا ہاتھ پکڑ کر
جب یہ قافلہ چلا تھا مدینے سے 20 خواتین تھیں، 53 محمد تھے، 84 بچے تھے، 18 بنی ہاشم تھے، کالی داڑھی تھی، سیدھی کمر تھی، لیکن آج جب شام سے واپس آئے نا تو 12 خواتین بچ گئی، 9 بچے بچ گئے، 2 بنی ہاشم، 1 سجاد، 1 باقر بچ گیا۔ جو کالی داڑھی لے کے گیا تھا وہ سفید ہو گئی، جو سیدھی کمر لے کے گیا تھا وہ کمر جھک گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مختصر کروں، ایک دفعہ یزید کی آواز آئی، سجاد تیری قید آزاد ہے۔ چلا قافلہ تو میرے مولا نے پوچھا، پھوپھی اماں ذرا بتا تو صحیح، 2 رستے جاتے ہیں مدینہ، ایک سیدھا مدینہ جاتا ہے اور ایک رستہ کربلا سے ہو کے جاتا ہے۔ جو ہی کربلا کا نام آیا نا تو بی بی کی آواز آتی، میں عاشق حسین ہوں، میں اپنے بھیا کی عاشق ہوں، سجاد منت لگا اپنے قافلے کا رخ کربلا کی طرف موڑ دے۔ کربلا پہنچا یہ قافلہ اور ہر بی بی اپنے اپنے سید و سردار کی قبر کے اوپر، مزار کے اوپر گئی۔ یہ ایک دفعہ زینب کبریٰ امام حسین کے قبر پہ آ کے کہتی ہے، حسین بھیا تیری نسل بچا کے لے آئی۔ اللہ اکبر۔ مولا سجاد آئے اپنے چچا عباس کی قبر کے اوپر، ایسے قبر کے اوپر ہاتھ رکھا اور رو کر کہتے ہیں، السلام علیکم یا امی العباس۔ او میرے عزتوں والے چچا، او میرے بہادر چچا، او میرے سجاد کا تیرے اوپر سلام ہو۔ چچا بازو قلم کرا کے سر میں گرد کھا کے کربلا کی سرزمین پہ سو جانا بڑا آسان ہے، لیکن چچا حقیقت بھی یہی ہے، ماؤں کے ساتھ کھلے سر اور کبھی دربار، کبھی بازار، کبھی زندان میں جانا۔ بس آخر میرے جملے، قافلہ چلا مدینہ کی طرف اور مدینہ کے قریب جب پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے مولا سجاد آگے بڑھے، سلام کیا، بچے کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، بچہ کیوں بیٹھا ہے اور کون ہے؟ جب کہا نا کون ہے، کہنے لگا میں غازی عباس کا بیٹا ہوں۔ کہ میں غازی عباس کا بیٹا ہوں۔ جو ہی اپنے چچا کا نام سنا نا، تعظیماً میرے مولا سجاد کھڑے ہو گئے، بچے کو پیار کیا، کہا بیٹا یہیں پر بیٹھے رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ فوراً آئے اپنی پھوپھی اماں کے پاس، پھوپھی اماں جلدی کر میرے ساتھ آ، ایک نشانی تجھے دکھانی ہے۔ جناب بی بی زینب کبریٰ آئی، آ کر دیکھا بچہ بیٹھا ہوا ہے، کہا بھیا، کہا بھتیجا سجاد کون ہے؟ کہا یہ عباس کی نشانی ہے، یہ عباس کا بیٹا ہے۔ بی بی آگے بڑھ کر گود میں اٹھایا اور پیار کرنا شروع کیا، تم عباس کا بیٹا ہے؟ ہاں مسرور، میں عباس کا بیٹا ہوں، ایک سوال ہے میرا۔ کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بتا یہاں پر کیوں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا نا یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، فقط اس کو بتاؤں گا جو سید ہوگا۔ جو ہی سید کا نام آیا